अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये फरमाया कि तुम में से कौन है जो बिल्कीस के आने से पहले उसके तख्त को, जो कि 7 कमरों में पहरों के साथ रखा हुआ है, उसे लाकर हाजिर कर दे। तो एक खबीस जिन खड़ा हुआ और उसने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं उसे लाकर पेश कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे और जल्दी चाहिए। इस पर एक अल्लाह के वली जो अहले किताब में से थे खड़े हुए और आपने अर्ज किया, "ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो एक पल गुजरने से पहले या आपकी पलक के झपकने से पहले मैं उस तख्त को लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा।" अब आगे अल्लाह ताला के वली की ताकत जिन से ज्यादा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तख्त कौन लाएगा? तो एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। अर्ज की, जिसके पास किताब का इल्म था मैं उसे आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, एक पल मारने से पहले। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा, कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। इफरीत सरकश और खबीस को कहा जाता है, यानी ऐसा खबीस व मुनकिर जो अपने साथियों पर सरकशी और खबासत करे। यानी जिन्नों में से एक सरकश खबीस जिन, जिसे अपनी ताकत पर नाज था, उसने कहा, मैं बिल्कीस के तख्त को आपके सामने आपके इजलास बर्खास्त करने से पहले ले आऊंगा। हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर जोहर तक मजलिसे अदालत कायम फरमाते थे, जिसमें लोगों के दरमियान फैसले फरमाते थे। गोया उस जिन का मतलब ये था कि मैं आधा दिन गुजरने से पहले आपके पास उसे पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे इतने बड़े अजीम तख्त का उठाना कोई भारी महसूस नहीं होगा। मैं बड़ी बड़ी चीजों को उठाने की ताकत रखता हूँ। यानी यहाँ कवि का मायने कादिर लिया गया है, और मैं वो तख्त लाने में किसी किस्म की कोई खयानत नहीं करूंगा, न इससे कुछ तोड़ूंगा और न ही इसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल करूंगा, बल्कि अमानत का पास रखूंगा। अल्लाह के वली ने कहा। चुनांचे एक और आदमी खड़ा हुआ। उसने मुअद्दिबाना इल्तिमास किया कि अगर मुझे इरशाद हो तो आंख झपकने से पहले तख्त वहां से उठाकर आपके कदमों में लाकर रख दूं। आपने इजाजत मरहमत फरमाई, और जब आपने आंख खोली तो तख्त वहां मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम की इस कुव्वत का मुशाहदा किया तो दिल में गुरूर व नखुवत के जज्बात पैदा नहीं हुए, बल्कि फौरन सरापा नियाज बनकर अपने मौला का शुक्र अदा करने लगे। अर्ज किया, ये मेरे रब का फजल व करम है, जिसने मुझे इतनी इज्जत और सरफराजी बख्शी है कि मेरे खुद्दाम ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बाद फरमाया, फजल बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहता है, मैं उसकी इनायात जलीला पर उसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री का इजहार करता हूँ। इम्तिहान कभी मुसीबत से और कभी आसाइश से लिया जाता है। मुसीबत और तकलीफ को तो हम सब इम्तिहान और आजमाइश तसव्वुर करते हैं, लेकिन जो फरहत और सुरूर का दौर आता है, जब उसके इनामात की बेमुहाबा बारिश होने लगती है, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये भी इम्तिहान और पहली किस्म के इम्तिहान से बड़ा सख्त इम्तिहान है। इसमें कामयाब होना बड़े दिल गुर्दे का काम है। तकालीफ व मसाइब के इम्तिहान में कामयाब वो होता है
جو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور آرام و آسائش کی آزمائش میں کامیابی کا سہرا اس کے سر باندھا جاتا ہے۔ جو شکر گزار ہو، اور شکر کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف زبان ہی سے شکریہ ادا کرتے رہیں، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ہو۔ شکر کرنے میں انسان کا اپنا بھلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یعنی اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھول رہے ہو، اور اگر تم نے ناشکری کی تو مزید عنایات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بلکہ اپنے پہلے انعامات سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالی غنی اور کریم ہے، اگر کوئی اس کا شکر گزار بندہ بنا رہے وہ اسے اور زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ کریم ہے، اس کا دست جود و عطا سخاوت کرتا ہی رہتا ہے۔ تخت لانے والا کون تھا؟ ایک چیز ابھی تحقیق طلب ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے دم میں بلقیس کا شاہی تخت 1500 میل کی مسافت سبا سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ نیز وہ تخت کہیں صحن میں تو پڑا نہیں تھا، بلکہ قصر شاہی کے کسی محفوظ ترین جگہ پر رکھا ہوگا، اور اس کی نگہبانی کے لیے خصوصی پہرے داروں کا انتظام بھی ہوگا۔ اس کے متعلق کسی نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام لیا، اور کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام، اور کسی نے آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا، اور یہ آخری قول زیادہ مشہور ہے، لیکن قرآن میں اس کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی صفت سے اس کا تعارف کرا دیا گیا، یعنی اس شخص نے یہ بات کہی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ صفت ایسی تھی جس کا اس معیر العقول یعنی عقلوں کو حیران کرنے والے کارنامے کی انجام دہی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امام عبد القاہر جرجانی نے لکھا ہے کہ جب کسی فاعل کی توصیف صلہ سے کی جائے تو اس فعل کے صدور میں اس صلہ کو خصوصی دخل ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا اس شخص میں یہ قوت اور طاقت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس آیت کریمہ سے کرامات اولیاء کا ثبوت بھی ہو گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے تو سید الانبیاء و مرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی، جو کتاب ہی کا نہیں بلکہ کتاب المبین کا عالم ہے، اس کے اسرار و معارف پر آگاہ ہے، اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی اس آیت میں بار بار غور کرنا چاہیے۔ تنبیہ: ہمارے تجدد پسند مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب بلقیس کی آمد کی خبر سنی تو اپنے درباریوں سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو بلقیس کے بیٹھنے کے لیے کوئی تخت بنا دے، تاکہ جب وہ یہاں آئے تو اسے اس پر بیٹھا دیا جائے۔ ان کی اس تعویل کو دیکھ کر برملا یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عربی لغت کے مبادیات سے ناواقف ہیں، ورنہ یہ کہ تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لا سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہرگز نہ کرتے۔ اگر انہیں اتنا علم ہے تو یہ باور کرنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ قرآن کی تصریحات پر ان کا دل نہیں جمتا۔ کھلے بندوں اس کا انکار کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے، اور بزدلی کے باعث اپنی قلبی منافقت کی
تفریح کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، پھر وہ جب آئی، اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ بولی، گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت میں تغیر و تبدل کرا دیا تھا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے وہ کتنی عقل و سمجھ کی مالکہ ہے۔ اس کے آنے پر پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھتے وقت یہ نہیں کہا، کیا یہی تیرا تخت ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ سوال کرتے تو آزمانے کا مقصد فوت ہو جاتا، اس سے تو اسے جواب دینے کی طرف اشارہ مل جاتا۔ بلقیس کا جواب بھی نہایت عقل مندی پر موقوف تھا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ بالکل وہی نہیں تھا، بلکہ اس میں تغیر و تبدل کیا گیا تھا، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت تخت تو وہی تھا، اس کی نفی کرنی بھی درست نہیں تھی۔ اس لیے اس نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی ہے تو وہی، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، ہمیں پہلے ہی آپ کی نبوت، علم، معجزات اور اللہ تعالی کے متعلق علم تھا، اور دل سے تو پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، صرف آپ کے پاس آ کر دل کو زیادہ تسلی دینا مقصود تھا۔ اتنی عقل مند عورت سورج پرست کیوں رہی، اور اسے روکا اس چیز نے جسے اللہ تعالی کے سوا پوجتی تھی؟ بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی، وہ چونکہ ایسی قوم میں سے تھی جو کفر میں راسخ تھے، اسی وجہ سے وہ اسلام کے اظہار پر قادر نہ ہو سکی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے خط کے بعد اسے کافی حد تک آپ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو ظاہر نہ کر سکی، کیونکہ وہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، کافر قوم میں رہ رہی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہم مزید باتیں کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔